دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے، اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے، لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اسی کو عذاب قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا ہے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے، اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گا ہی نا، لیکن جو تیاری کر کے جائے، جو رات کو جاگ کے جائے، جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ لگاتا ہے، وہ تھوڑی گھبرائے گا۔ میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سرعام دروازوں چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا، جی یہ دور اور ہے، جس نے سرعام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا، جی یہ بہت بڑی جرت ہے، مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر، ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیے۔ میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے، جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنا نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول۔ اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے، اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالے، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں،
اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائیں، اندر باغ ہے۔ کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں۔ تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھٹا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک۔ اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سننے بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے۔ آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں۔ سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی۔ لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمہ نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتاً اللہ جل وعلا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا۔ بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے۔ نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا، کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ سطحی ہے، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا فرمان۔ تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں، 3 سوال ہے، من ربو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا، اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا؟ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے، یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے، پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب سے۔ اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے، غلام بحث نوکر کی تھے، تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو، امیر بندے نوکر کا نو اللہ خوش رکھ۔ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تھے، نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہو، نوکر کی تھے، نخرہ کی، نخرے والی کیا کہانی ہے؟ نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بحث کرے اور روز بحث کرے، یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی گا تو پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین۔ تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا؟ او یار دیکھو نا،
یہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل. تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں. چلیں آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ ساڈے تے رٹا بنیا رہتا ہے، دسو جی اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کو کس نے پوچھا ہے؟ نوکر کی تھے؟ غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں؟ غلاموں کا کام ہے؟ وہ تو غلامی کرتے، وہ تو چپ کر کے شرع تسلیم خم کرتے. وہ تو کہتے ہیں شرع تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. روز بحث ہوتی ہے، روز کوئی نہ کوئی. اور بیچارہ وہ بندہ جس کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے. میں کہ تینوں صحیح بخاری دیتی تیرے کو ایک لائن بھی نہیں پڑھی جاڑی، توں کیڑے کام لگے ہیں پائیا؟ وہ بات کرنے والی کار ہے، تو اعتبار کر، تو کس چکر میں لگی؟ غلام کیا کرتے ہیں؟ غلامی. اب حدیث سنو، دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بڑے بڑے سیانے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ناراض ہو جاتے، آپ برادری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی ایم این اے کے لیے، اور ایم این اے جیت کے تو دل کرے اسی پارٹی میں چلے جائے جس کے خلاف لڑتا رہے. ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں، ہم لڑائیں کر کے بیٹھ جاتے، اور الیکشن آ جائے وہ کہنے میرے وہ گھر چل کے آ گئے ہیں. وہ تو ریڑھی والے کو بھی جانا ہے الیکشن دے دن، اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو آنا تھا. یہ تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی کہ میاں 5 سال تو کدھر تھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ برات بات لمبی ہو جائے گی. یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں انہیں اپنی جماعت کے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے، شہید جمہوریت، قائد عوام، فلانا فلانا. آپ تجربہ کر لینا، ان کی تقریریں سن لینا. نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس لینا پڑ جائے انہیں مصیبت بن جاتی. انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا. انہیں کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی ان کو آئے گا نا. اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کا روپ. میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے، اور جب جملے ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ان میں کرا کی. وہ بات ختم ہو گئی، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں. اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سویرے اٹھ کے نعت پڑھا کرے، اپنے بچوں کو نعت سنایا کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑھے گی تو آپ کو اجر ملے گا. آپ موبائل سے نکال کے تو نعت شریف سنائیں، نعت. اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا روتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے. یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے جائز کہا تھا، بلکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے، لیکن اب ہمارے لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ ہی سمجھ لیا کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید نماز نہیں مکمل ہوگی. کس چکر میں آپ پڑھ گئی؟ وہ فرض ہے کوئی، چھوڑیں آپ. بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے. اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہوگے، بس ایک ہی ہوگا. حضور وہ کیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب بھی کوئی نہیں. ختم ہو گئی بات. یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. اب بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نئی نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جی میں موسیٰ نال خدا کیتی. ایک تینوں رب ہی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی. اور یہ سادی نے بھی کہا تھا بعد از خدا بزرگ تو ہی اس سے مختصر. یہ سمجھ لے. تو ہمارے لوگ تو کہیں گے جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی، وہ کہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعتیں ہمیں آنی چاہیے، سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں. حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں، تو جب میں انہیں جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہے، تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے، 70 گز لمبی کر دی جائے، نور سے بھر دی جائے گی، جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتانا ہے.
اگلا جملہ پنجابی میں، حدیث کا جملہ ہے پر پنجابی میں۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا، یہ سرکار فرما رہے ہیں، پر میں پنجابی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھول دی جائے گی، جنت سے بھر دی جائے گی، کرم ہو جائے گا، تو پتہ کیا کہے گا؟ آخے گا میں ذرا کار نہ داسا ہوں، میں ذرا کار نہ داسا ہوں۔ یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں ذرا گھر نہ پتا کیا ہوں، تو چسکا نہیں ذرا اے ذرا چسکا، میں ذرا کار نہ داسا ہوں۔ وہ میں نا حدیث پاک بیان کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا نا مجھے حافظہ چاہیے، تو 2-3 چلو بھر کے چادر میں ڈالے تو فرمایا کہ اٹھا لے۔ تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کہاں سے تلاش کر کے، اردو والے تو اس کو گٹھڑی کہتے ہیں، تو گٹھڑی کا سواد کوئی نہیں۔ حضور نے وہ گٹھڑی باندھ دی کا سینے سے لگا لو، وہ گٹھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانڈ بن کے حافظہ دیتا ہے۔ حضور نے انہوں نہیں سمجھ آئی ہو تو معذرت، اس کو نہیں سمجھ آئی اس سے معذرت، لیکن سرکار نے کی کیتا ہے لفظ پانڈ دا سواد ہے گٹھڑی دا، یہ پانڈ دا ہی سواد ہے، یہ پانڈ دا ہی سواد ہے۔ جی پنڈاں دے بھی ان کئی منڈے انج دے جنہاں نوں پانڈ کوئی نہیں بننی آتی، ان سارے کام کر لیں، موبائل نو چنگا چلا لیں۔ بہرحال جو بات عرض کرنا اس پر غور کریں، تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتاؤں، تو حضور فرماتے فرشتے کہیں گے نہیں، تو گھر نہ بتا کے آ، تو نیند پوری کر۔ اور کس طرح کر یہ بھی سنیں، میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے، مسئلے دو ہی تھے جو زندگی بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہو۔ میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے، میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی تھوڑی پوری کی، تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ، لیکن اس سے قبر میں بندہ مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا، لیکن حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کر۔ کبھی اس سے دیکھو جا کہ اس کو چاؤ کتنے ہوتے، اسے شوق کتنا ہوتا ہے، وہ اس وقت کن ارمانوں میں ہوتی، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن۔ تو آخرت کا خوف نہ پیدا کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وہاں تو موجے دیکھو نا، بندہ 10 سال کے بعد پردیس سے گھر واپس آئے تو اماں زندہ ہو نا، پردے بھی بدل دیتی ہے، صوفوں کے شاڑ بھی بدل دیتی ہے، برتن بھی بدل دیتی ہے، صفائیاں کرا دیتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا مکان بھی نیا بنا دے، میرا پتر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال کرتی۔ تو قبر کو خوف کا منظر نہ بنائیں، اور ذرا صحابہ کی سوچ دیکھیں، بات چونکہ زیادہ نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور مجھے مرگی ہے۔ مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے، یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے، پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے، انسان نارمل زندگی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، وہ بڑے تک جب مرضی یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں، کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتی، مہربانی کر دے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ خاتون اور پھر خواتین میں ذرا صبر بھی کم ہوتا ہے، قربان جائیں محبوب کے انداز تکلم پر۔ حضور فرمانے لگے تو ایک سودا نہیں کر لیتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے۔ سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت لینی؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف، شفا لینی ہے کہ جنت؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ سچی بات کرنی ہے، سچی۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفا کے جنت، ہمارا جواب کیا ہے کہ حضرت صاحب تسی گوڈا ٹھیک کرو نا جنت واری ویکھی جائے گی، اے دی بڑی درد ہے، یہ ٹھیک کرو کسی طریقے، یہی جواب ہے نا ہمارا۔ لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ حصول، ہمارے تو نعت خانوں نے مذاق بنا دیا جنت کا، وائزین نے مذاق بنا دیا، کہتے تورے تو کیڑی جنت یہ گلا کرنا ہے، میں کہو دیے جدیاں اللہ نے کیتیاں، تو مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ یہ کون سی طریقت ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ دین کے احکامات کا۔ کچھ ملانگا کوئی صوفی منہ دھونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے، یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملنگوں اور لوگ بھی ماننے پہ آئیں؟ تو جو 6 مہینے غسل نہ کرے اسے بھی پیر مان لیتے۔ بات کو سمجھے، دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگا۔ وہ لوگ ولی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے، اس لیے کہ حضور بھی 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، حضور جمعے کا خطبہ دیتے تھے،
نبی پاک بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتے تو یہ پڑھانے والا بیچارہ تو ساری عمر مولوی رہتا ہے، کہتے ہیں فقیری دا کی پتہ ہو، تو فقیری اور کس کو کہتے؟ یہی فقر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا۔ ہوں تسی ٹھلے ٹھلے بول دے ہو، مینوں تواڈے قاری صاحب نے کوئی گل بھی نہیں دسی، میں کولوں پہ لگا جے مطلب کون میں دسے، میں جانتا بھی نہیں انہوں، لیکن میں کون ہوں؟ مہربانی کریں تھوڑا سا اپنی علماء پر، بالخصوص آئمہ مسجد کی حالت بڑی پتلی کر دی ہم لوگوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے، کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اب نہیں ملتے آئمہ مساجد، کیوں؟ کیا معاشرے بڑا برا کرتے؟ تو مہربانی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تو نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ تو اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فوراً بول پڑی۔ سوچ دیکھیں، عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں نا مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ یہ سوچ پیدا کرو، یہ حسن ہے، یہ کمال ہے۔ ہماری وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فلاں بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس جی، یہ چھوڑ دیں، آپ جنت میں پلاٹ بک کرائیں، آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں، ایک میٹھے پانی کا کنواں، 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لیے، تو کسی کے ڈیرے پہ جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا، یہ کٹا، یہ بیل، یہ کتنے کا ہے؟ تو اگر زیادہ قیمت مانگ لو تو لوگ کہتا ہے تو نے بیچنا ہی نہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا، قیمت اتنی مانگ لو کہ سامنے والا خریدے۔ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ فرمانے لگے ایک دن پانی مسلمان پئیں گے، سارے لوگ پئیں گے، ایک دن تو بیچ لینا، پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو اتنے یہ چلے جائے، تو میں نے کہا 5000 دینار، چیز 500 کی، 5000 دینار، چونکہ میں دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا تو کوئی بیوقوف بھی بندہ نہیں تھا جو اتنا سامان مجھے دے گا مال، میں نے 5000 مانگا، قربان جاؤں۔ ان لوگوں کو یقین کامل تھا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ داستانیں نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے والے رسول نے آسمانی ہدایت کے ستارے بنا دی۔ یہ حقیقتیں، ان حقیقتوں کو سمجھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی، میں 40,000 دینار لے کے آیا تھا، نہ اپنی حیثیت کے مطابق تو نے مانگا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مل کیا رہا ہے اس کے مقابلے، مجھے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے۔ تو کبھی منہ کھول کے مانگتا میں تو ہر چیز تجھے دینے کو تیار، تو جنت کا بھی تو کوئی پلاٹ بک کرا ہے نا۔ آپ یقین کریں ہمارا دادا بھی اسی دوڑ میں تھا کہ مکان بن جائے، بچے پال جائیں، پھر ابا بھی اسی دوڑ میں، اور ہم بھی اسی دوڑ میں ہی ہیں۔ تو یہ جو دنیا داری ہے نا میرے عزیز، یہ تو کھلا میدان ہے، اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں، کتنی کو کرو گے، تھک جاؤ۔ اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے نکال کے، خالصتاً نکال کے، اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرو، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اور اپنے حال پہ رویا کرو۔ اللہ راضی ہوتا ہے جس کے آنسو نکلتے ہیں اس بندے سے۔ اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہ کریں ان چیزوں کو۔ یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنی چاہیے، اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ داڑھی والا تھا، تو میں یہ کیسے کہہ لوں کہ بغیر داڑھی کے میں سونا لگوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرد کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اللہ نے مرد کو دی، اس لیے کہ اللہ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھتا، تو دنیا میں تو معصوم صرف نبی ہوتا ہے، صرف نبی، تو اس کا مطلب باقی رکھے ہی کوئی نہ۔ یہ کہنا کہ بالکل گناہوں سے پاک ہونا یہ تو معصوم ہونا ہے، کن چکروں میں پڑ گئے آپ لوگ؟ سنت کے مطابق چہرہ ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹے، اتنی ٹانگیں نہ دنیا میں پھیلائیں کہ دنیا سے جانے لگیں تو ہم سے اکٹھی نہ ہو سکے، تھوڑا سمٹے۔ جو لوگ پردوں میں چھپے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے اسے خوشخبری ہو جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے، چھپ کے رہنے کی کوشش کریں اور مسلح کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالیں جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا داری کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں،
اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بخاری ہے، فرمایا تیری زبان سے تو ایک جملہ کبھی خیر والا نکل جائے اور رب کو پسند آ جائے تو ایک جملے کی برکت سے رب تجھے جنت عطا کر دے گی۔ اور میرے عزیز مہربانی فرمائیں، اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ یہ دور زیادہ باتیں کرنا کیا ہے، آپ جس کو چھیڑیں گے وہ مفتی نکلے گا، جس سے بات کریں گے وہ لیکچرار اور پروفیسر ہی نکلے گا۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم تو سارے تقریریں کر رہے ہیں۔ چھوڑیں، اب کیلو کال سے باہر آئیں، مستی اور حال کا سفر کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں۔ ایک بات آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی ہے جو بڑی ضروری ہے، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتے تو تکلیف دینی بند کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف اتنے جملے اگر بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ ابا جی دور بدل گیا تو انہوں کی پتہ ہوگی، تو اس نے نا باپ کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے۔ تھوڑا سا خیال کریں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے محلے کا، تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ برادریزم کو تھوڑا سا نیچے نہ آئیں، یہ تکلفات جو اتنے پیدا کر لی ہیں یہ تھوڑا سا، اور میں بس ہاتھ نہیں باندھ رہا آپ کے سامنے، باقی پوری عاجزی کر رہا ہوں، خدا را ایک دوسرے کی غیبت بالکل بند کر دی۔ پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا ہے، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہم نے نا، تیزی سے آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے طے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی، ہو الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے لوگ سمجھنے لگے اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑاتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کہا، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی اجمیری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔
یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب, یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کر. اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں, لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے, اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے, غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے, اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح, ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں, اتباعی نہیں اتارتی ہم نے توہین کر کر کے, نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے, کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر, خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں, یہ بھی گندا وہ بھی گندا. آپ کس طرح کی بات کر, آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں, پیر ہیں تو سارے برے. کیا بات کرتے ہیں صاحب, یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے, یہ نبی پاک کی امت ہے, اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں اسپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں, پیار کریں, اخوت کا رنگ دیکھیں. آتم تائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی, مجرم بن کے, کلمہ نہیں پڑھتی تھی, اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی, اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے, نبی پاک تعریف, اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی طرف. ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے, اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گھونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کرے, اولیاء اللہ کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں, ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں, ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں, سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھے میرے عزیز, میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے, وہ پیار والا دین ہے, وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے, پیار آگے لے کے جائیں گے, پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ. منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں, کوئی آدمی اعلان کر, وہ کہاں ہیں لوگ. اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں, آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا.